بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم غزل نمبر 2 کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف، اشعار کی تشریح، اشعار کا مرکزی خیال، مستی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اس غزل کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں لفظوں کا ہیر پھیر جو لکھنوی شاعری کا طرۂ امتیاز رہا ہے، ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہی وہ طرز ہے جس نے آتش کی شاعری کو قبول عام عطا کیا اور آتش کو مسند غزل پر وہ مقام عطا کیا جو ان کے عہد کے کسی شاعر کو میسر نہ آ سکا۔ ان کی شاعری میں جذبہ کی آنچ بھی ہے اور فکر کی وحدت بھی، تازگی مضمون بھی ہے اور ندرت خیال بھی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو طرز آتش سے عبارت ہیں اور جو آتش کو اپنے عہد میں ممتاز کرتی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس غزل کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، آتش کی غزل کا کون سا شعر آپ کو پسند آیا؟ وجہ بھی بتائیے۔ اس کے جواب میں آپ کسی بھی شعر کی پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس شعر کی تشریح جس طرح سے میں نے پہلے بیان کر دی ہے وہاں سے اس کی تشریح لے کر اپنی پسندیدگی کی وجہ لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے اسکرین پر جو شعر لکھا ہے وہ یہ ہے، مجھے اس غزل کا تیسرا شعر بہت پسند ہے، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میری اس شعر کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مشہور ہونا چاہتے ہیں اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دولت سے دنیا بھر میں گھومنا چاہتے ہیں۔ اس شعر میں آتش نے نہ صرف ان 2 عظیم بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، دولت کی ان کے پاس کمی نہ تھی، مگر آج ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو گیا، نہ وہ رہے نہ ان کی دولت، جبکہ ان کا یہ حال ہوا جن کے اشارے پر جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھیں تو ہماری کیا اوقات ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس غزل میں لفظ کیسے کیسے کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس غزل میں لفظ کیسے کیسے کئی، بہت سے، طرح طرح کے، بڑے بڑے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے محاورات لکھیے۔ میں نے اسکرین پر آپ کے سامنے اس غزل میں استعمال ہونے والے محاورات کو لکھ دیا ہے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے محاورات یہ ہیں، آسمان کا رنگ بدلنا، گل کھلانا، نام مٹنا، مزے لوٹنا۔ اس کے بعد سوال ہے، اس غزل میں صنعت تکرار کے لیے کون سے لفظ آئے ہیں؟ یاد رہے، صنعت تکرار ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو غزل میں تکرار کے ساتھ یعنی ریپیٹ ہو کر استعمال کیے گئے ہوں۔ تو اس کا جواب اس طرح سے بنے گا کہ اس غزل میں صنعت تکرار کے لیے کیسے کیسے کے لفظ آئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس غزل کے قافیے اور ردیف کے الفاظ کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، قافیہ میں جو الفاظ ہیں وہ ہے گماں، درمیاں، آسماں، نشاں، مہرباں، زباں، اور ردیف میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں کیسے کیسے۔ اور یہ بات پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ قافیہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں اور ریپیٹ ہونے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں پیپر میں حصہ اول میں MCQs کے سوالات آتے ہیں جن کو اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، جس میں ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور درست آپشن کا چناؤ کر کے اس پر ٹک کا نشان لگایا جاتا ہے۔ جس طرح سے اس میں پہلا جملہ ہے، لفظ آتش کے لغوی معنی ہیں، آپشن نمبر 1 پیاسا، آپشن نمبر 2 تسلی دینے والا، آپشن نمبر 3 پجاری، آپشن نمبر 4 آگ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 آگ۔ دوسرا جملہ ہے، پہلے شعر میں لفظ کلام کے معنی ہیں، آپشن نمبر 1 پیغام، آپشن نمبر 2 شعر،
آپشن نمبر 3 خیال، آپشن نمبر 4 گفتگو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 گفتگو۔ تیسرا جملہ ہے لفظ گل کھلانا قواعد کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 اس میں صفت، آپشن نمبر 2 مرکب اضافی، آپشن نمبر 3 مرکب عطفی، آپشن نمبر 4 محاورہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 محاورہ۔ اس کے بعد جملہ ہے لفظ اندوہ کے معنی ہے۔ آپشن نمبر 1 شکر، آپشن نمبر 2 قدر، آپشن نمبر 3 خوشی، آپشن نمبر 4 غم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 غم۔ اس کے بعد سوال ہے خالی جگہوں کو درست لفظ سے پر کیجیے۔ جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ سرخ رنگ سے میں نے خالی جگہوں کو پہلے سے پر کر لیا ہے۔ پہلا جملہ ہے نہ گھورے سکندر نہ ہے ڈیش دھارا، یا لفظ آئے گا قبر، تو پورا جملہ بنے گا نہ گھورے سکندر نہ ہے قبر دھارا۔ دوسرا جملہ ہے زمین چمن ڈیش کھلاتی ہے کیا کیا، یا لفظ آئے گا گل، پورا جملہ بنے گا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا۔ تیسرا جملہ ہے کلام آتے ہیں ڈیش کیسے کیسے، اس میں لفظ آئے گا درمیاں، پورا جملہ بنے گا کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ چوتھا جملہ ہے کرے جس قدر ڈیش نعمت وہ کم ہے، اس میں لفظ آئے گا شکر، تو اس طرح سے جملہ بنے گا کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں سے کتاب میں موجود سوال نمبر 5، آپ اس طرح کے 3 شعر تلاش کیجئے جن میں اصل یا حقیقی لفظ استعمال کرنے کے بدلے کنائے میں بات کی گئی ہو۔ اس کے جواب میں میں نے 3 اشعار لکھ دیے ہیں۔ جس طرح کہ پہلا شعر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے دامیے دستار۔ اس کے بعد ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تیسرا شعر ہے کچھ کرو فکر اس دیوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا شعر ہے دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ دہن جس کے معنی ہے منہ کے لب، دوسرا لفظ گما جس کے معنی ہے شک شبہ یا اندیشہ ہونا، تیسرا لفظ کلام جس کے معنی ہے بات چیت یا گفتگو، چوتھا لفظ درمیاں جس کے معنی ہے بیچ میں یا وسط میں۔ امتحانات میں اشعار کی تشریح سے پہلے حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے، اور حوالے میں کسی بھی غزل کے شعر کو دیکھتے ہوئے اس شعر کے شاعر کا نام لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اردو کا یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر اپنی اہمیت میں یکتا و بے مثال ہے، جس میں انہوں نے محبوب کے رویے کے بارے میں حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے لکھی جائے گی، خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کے اظہار پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو افسوس و حیرت ہوتی ہے کہ میرے بارے میں ان کے خیالات کتنے شکوک و شبہات پر مبنی ہیں، اور ان شکوک و شبہات کا اظہار وہ اپنی گفتگو کے دوران اس انداز سے کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات کیوں کر استعمال کر لیتے ہیں، اور میں چاہنے کے باوجود بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا جرم کیا ہے اور میں نے کون سی خطا کی ہے۔ میں ان سے عفو جرم کی درخواست کیا کروں، معلوم بھی تو ہو اپنی کوئی خطا مجھے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ چمن جس کے معنی ہے باغ، دوسرا لفظ گل جس کے معنی ہے پھول، تیسرا لفظ بدلتا ہے رنگ آسماں جس کے معنی ہے زمانے کی گردش۔ اس شعر کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کے سب کام ایسے ہی ہوں جس طرح انسان سوچتا ہے، بعض اوقات ایسے عجائب رونما ہو جاتے ہیں جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی قسمت میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ تشریح اس طرح سے لکھی جائے گی، حیدر علی آتش کے شعر میں فطرت انسانی اور منشاء رحمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ذکر مخصوص انداز میں کرتے ہوئے ایک عمدہ اور اچھی نصیحت یہ کی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو ہمیشہ نفع و نقصان کا خیال ذہن میں رکھے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا نہیں ہو پاتا اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زمین پھول مہیا کرتی ہے، کانٹے بھی اسی زمین کی پیداوار ہوتے ہیں، اور بسا اوقات آپ جن لوگوں سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں وہی عین وقت پر منہ موڑ لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آتش ضرب المثل بیان کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی مرضی کے مطابق افعال کا سرزد ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جس میں منشائے خداوندی ہوتی ہے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: نگورے سکندر نہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے گورے سکندر، جس کے معنی ہے مشہور فاتح سکندر اعظم کی قبر۔ دوسرا لفظ ہے قبر دارا، جس کے معنی ہے ایک بڑے حاکم دارا کی قبر۔ تیسرا لفظ ہے مٹے، جس کے معنی ہے ختم ہوئے۔ چوتھا لفظ ہے نامیوں، جس کے معنی ہے نامور لوگ۔ اس کے بعد لفظ نشاں، جس کے معنی ہے علامت، نام یا شناخت۔ اس شعر کا مرکزی خیال: انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی دنیا والے اس کو یا اس کے احکامات و افعال کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر یاد رکھا جاتا ہے تو انسان کی ضرورت مندی اور اچھے کاموں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حیدر علی آتش نے اس شعر میں دو مشہور زمانہ بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک سکندر اعظم تھا، جس نے اپنی فتوحات و شجاعت کی بدولت فاتح دنیا کا خطاب حاصل کیا، جبکہ دوسرا حاکم ایران بادشاہ دارا تھا، جو کہ ایران کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں اپنے ادوار میں مشہور زمانہ تھے۔ دارا کو شکست دے کر ہی سکندر اعظم نے ایران کو فتح کیا۔ ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں اپنے زمانے کے مشہور زمانہ بادشاہ تھے، ان کی شجاعت کے چرچے یعنی ان کی بہادری کے چرچے اور ان کی کامیابی کے تذکرے عام تھے، مگر آج کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اب بھی سکندر بادشاہ کی فتوحات کا ذکر لوگ کرتے ہیں اور دارا کی قائم کردہ ریاست اب بھی باقی ہے۔ سو ایک انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان جیسے لوگوں کے نشانات قبور اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آج کوئی نام و نشان باقی نہیں، مگر ان کے اچھے کاموں کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ ایسا کر جانا چاہیے کہ دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ اندوہ، جس کے معنی ہے ملال یا رنج۔ دوسرا لفظ حرما، جس کے معنی ہے دکھ درد، نا امیدی یا محرومی۔ شعر کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے انسان کو شکر خداوندی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنے دوست اور مہربان عطا فرمائے جو اس حالت کو دیکھ کر اپنی راہ الگ نہیں کرتے، بلکہ اس کی درستگی و اصلاح کی تمنا رکھتے ہیں۔ تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: غزل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا ہر شعر الگ معنی و مفہوم کا حامل ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت حیدر علی آتش کی شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس شعر میں وہ اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے دوست عنایت کیے جو میری حالت زار دیکھ کر مجھ سے قطع تعلق اختیار نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی وہ میری اصلاح کی خاطر ظاہری غصے اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ میری حالت زار دیکھ کر حقیقت میں رنجیدہ اور غمگین ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اور مہربان دوست مجھے عطا فرمائے جو میری اتنی فکر کرتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر ہے: کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے شکر نعمت، جس کا مطلب ہے نعمتوں کا شکر کرنا۔ دوسرا لفظ ہے مزے لوٹنا، جس کے معنی ہے عیش و عشرت میں رہنا یا اچھے کھانے کھانا۔ مرکزی خیال کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: حیدر علی آتش کی غزل کا یہ شعر شکران نعمت سے متعلق ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے اور نعمت میں برکت کا ذریعہ بھی۔ اس شعر کی تشریح: آتش کا یہ شعر ذو معنی ہے، جس کا زیادہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بیش بہا نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہر قسم کے خصائص و کمالات انسان کو عطا کر دیے اور تمام کائنات کی موجودات کو خدمت انسانیت کے لیے معمور فرما دیا۔ اس کے بعد انسان ان عنایات کے بدلے میں فقط شکران نعمت طلب کی، وہ بھی اس انعام و اکرام کے ساتھ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔
اس کے ساتھ ساتھ گناہگاروں کو توبہ جیسی نعمت سے مالا مال کیا کہ انسان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور فقط ایک بار اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ نہ صرف قبول فرماتے ہیں بلکہ اپنی رحمتوں کی بارش بھی فرماتے ہیں۔ آتش اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ کا ذریعہ اظہار زبان ہی ہوتی ہے، اسی زبان کے ذریعے ہی انسان صدق دل سے اللہ کے حضور الفاظ کے ذریعے توبہ کرتا ہے۔ تو اب زبان ہی انسان کے تمام اعضائے جسمانی میں وہ واحد حصہ ہے جس کو اللہ کے حضور توبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر خود زبان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔